السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو بھی آج کل سفیر کو ملک سے باہر بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین ہوتی ہے یا ان کے بارے میں توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں، جیسے فرانس میں ہوا اور ڈچ کنٹریز میں ہوا، لیکن فرانس کا آپ یہ ڈیٹ پر دیکھیں گے، پہلے فرانس نے یہ توہین رسالت کی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے یعنی پیچھے ہٹنے کے بجائے انہوں نے اب نیشنل بلڈنگز ہیں ان کے اوپر وہ کارٹون وغیرہ ان کو شائع بھی کیا، اور یہ جو پارٹی ہے ٹی ایل پی کی طرف سے یہ جو ہے مطالبہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو فرانس کے سفیر کو دھکے مار کے ملک سے باہر نکالنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان کبھی نہیں چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، اور ہم اس کنٹری کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، کیونکہ ہمارے دلوں میں ہمارا دین تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ محبوب نہ کر لیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ وہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو دھکے مار کے ملک سے باہر نکالنا چاہیے، اینڈ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو۔ ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو لازمی کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں رکھیں۔ اچھا، آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ مطلب سفیر کو باہر بھیج دینا چاہیے، میں آپ سے وہی سوال دہراتا ہوں جو کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے، اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو باہر بھیج دیا تو صرف فرانس کے ساتھ ہی نہیں تعلقات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ جو یورپین یونین ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور ہم پہ مختلف قسم کی پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارا ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، ہم ٹریڈنگ نہیں کر پائیں گے، اور اس کے علاوہ مختلف پابندیاں لگ جائیں گی ہمارے اوپر۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ وہ دیکھیں، عمران خان نے بھی تو پھر وہ فیصلہ صحیح لیا نا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیے جی اگر ہم نے سفیر کو باہر بھیجا تو یورپی یونین سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام بلیک لسٹ میں آ جائے گا، ہم پہ بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے نا تو اسے کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، اپنی زندگی بھی قربان کرنا پڑے ہم اس سے بھی نہیں ڈریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور خاندان کے آدمی، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارا ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، تو یار پاکستان چلا جائے بلیک لسٹ میں۔ دیکھ میری بات سنو، اگر کوئی شخص آپ کے والد کو گالی دے اور اس کے بعد آپ کو پیسے دے کہ یہ لو میرے سے لے لو اس کے بدلے میں، آپ کیا پیسے لے لو گے؟ نہیں، میں تو ہرگز نہیں چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ اس کے منہ پہ ایک اور تھپڑ مارو رکھ کے کہ تم نے میرے باپ کی بےعزتی کس طرح کی۔ تو جب ہم وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ کچھ ہوش کے ناخن ہو یار، کس طرح کی مطلب باتیں کر رہے ہیں کہ کام کو، اپنی تجارت کو اور اپنے مال کو اور اس چیز کو زیادہ محبوب سمجھ رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دو گے کہ ہم دنیا میں اپنے مال کو دیکھتے رہے تھے، ہم اپنی تجارت کو دیکھتے رہے تھے، ہم کافروں کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے رہے تھے، ہم نے آپ کی توہین برداشت کی، معاذ اللہ ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے تھے، کل ہم کیا جواب دیں گے؟ تم اسی لیے یہ پاکستان کے اور اس ساری امت مسلمہ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ یہ بالکل درست ہے، اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ فرانس کا جو سفیر ہے اس کو دھکے مار کے ملک سے باہر نکالنا چاہیے، اور ان کو یہ کال دینی چاہیے کہ جو بھی، اور پوری نیشن کو، پورے ورلڈ کو یہ کال دینی چاہیے اور کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ بھی زیادہ محبوب نہیں ہے، ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ فرانس کے سفیر کیا، یہ ہمارا ملک کیا، ہماری جانیں کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی ناراضگی کا ذرا بھی ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خوف ہے، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر قوم اس چیز کا بدلہ نہ لے سکے
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تاریخی جملے کیے ہیں کہ اگر قوم اس چیز کا بدلہ نہیں لے سکتی تو قوم کو چاہیے کہ وہ مر جائے.